السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 21واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو کام ملائکہ بھی نہ کر سکیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تو امام علی علیہ السلام کو قرضے چکانے اور امانتیں لوٹانے کے لیے مکے میں چھوڑ دیا اور ان سے فرمایا کہ آج رات دشمن میرے گھر کا محاصرہ کر کے میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، تم میری جگہ سو جاؤ۔ امام علی علیہ السلام اس خطرناک رات کو رسول خدا کی جگہ سو رہے ہیں۔ خدا نے جبرائیل اور میکائیل سے فرمایا، میں نے تم میں سے ایک کی عمر طویل کر دی، کون اس بات پر آمادہ ہے کہ دوسرے کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دے؟ کوئی تیار نہیں ہوا۔ تب ان سے کہا گیا کہ دیکھو علی کس طرح اپنی جان رسول خدا پر فدا کرنے کو آمادہ ہو گئے ہیں۔ اس تاریخی رات کا نام لیلۃ المبیت ہے، اور جو آیت اس بارے میں نازل ہوئی وہ یہ ہے، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جان خدا کی خوشنودی کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت 207۔ امام کا گھر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ اس وقت جب میں یہ جملہ لکھ رہا ہوں 21 رمضان 1404 ہجری کی رات ہے۔ بے جا نہ ہوگا اگر میں اس سلسلے میں امامت کے متعلق 2 باتیں لکھوں جو میں نے حدیث سے سمجھی ہیں، اور وہ یہ ہیں، شب قدر صرف کسی ایک سال میں نہیں بلکہ ہر سال میں آتی ہے۔ اسی رات میں قرآنی آیات کے مطابق فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرشتے حضرت پر نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے تھے تو کس پر نازل ہوتے تھے؟ کیا ہر معمولی انسان پر یا اس شخص پر جو خدا اور رسول سے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس بیان سے جو اصول کافی میں درج ہے، مقام امامت اور ہر زمانے میں ایک معصوم امام کا زندہ اور موجود ہونا جو آسمانی فرشتوں کا مرجع ہو، ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام علی علیہ السلام کے کچھ اور فضائل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بارہا اپنا بھائی کہا ہے۔ جنگ خندق میں امام علی علیہ السلام کے ایک وار کو تمام لوگوں کی عبادت سے بڑھ کر بتایا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسلام میں پہلا سجدہ شکر وہ تھا جو امام علی علیہ السلام بجا لائے، وہ بھی اس موقع پر جب انہیں یہ توفیق نصیب ہوئی تھی کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سوئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ اپنے گھر سے جو دشمنوں کے گھیراؤ میں تھا نکل کر مدینے کی جانب ہجرت کر جائیں۔ بہت سی روایات میں امام علی علیہ السلام کا تعارف ایک مثالی انسان کے طور پر کرایا گیا ہے۔ وہ نہ کبھی حق سے جدا ہوئے اور نہ قرآن سے۔ وہ دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے اور ان کے ماننے والے دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ امام اور امت کے باہمی حقوق۔ بحار الانوار میں اس سلسلے میں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، ہم ان میں سے کچھ روایتیں امام کا حق عوام پر اور عوام کا حق امام پر کے عنوان سے اس جگہ نقل کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، میں اور تم آپس میں ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں۔ تم پر میرا حق یہ ہے کہ تم نمبر 1 اپنے عہد و پیمان اور بیعت کے پابند رہو۔
الوفاء بالبیعتی۔ نمبر 2، سامنے اور پیٹھ پیچھے میری خیر خواہی کرو، والنصیحۃ فی المشہد والمغیب۔ نمبر 3، جس وقت میں تمہیں بلاؤں جواب دو، والاجابۃ حین ادعوکم، اور تمہارا حق مجھ پر یہ ہے۔ نمبر 1، خیر خواہی اور ہمدردی۔ نمبر 2، بیت المال کا تحفظ۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت۔ ایک اور حدیث میں ہم یوں پڑھتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ، جس قدر تم مجھ پر حق رکھتے ہو اسی قدر میں بھی تم پر حق رکھتا ہوں۔ اس جملے کے بعد امام بات کو یوں جاری رکھتے ہیں، سب سے بڑا حق جو خدا نے انسانوں پر واجب کیا ہے وہی باہمی حقوق ہیں جو والی کے لوگوں پر اور لوگوں کے والی پر واجب ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے رسالہ حقوق کی ابتدا میں امام کے حق کو سب سے زیادہ ضروری حق بتاتے ہیں، وَأَوْجَبَهَا عَلَيْكَ حَقُّ آئِمَتِكَ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم جس طرح جابروں اور ظالموں سے بات کرتے ہو اس طرح مجھ سے بات نہ کیا کرو، رسم پرستی، بے توجہی اور خوشامد بھی نہ کرو، اور نہ یہ سوچو کہ تمہاری یاد دہانیاں مجھے ناگوار گزرتی ہیں۔ جہاں تم سچی بات یا درست صلاح دیکھو مجھے آگاہ کر دو، اگر خدا مجھے محفوظ نہ رکھے تو میں غلطی سے مبرہ نہیں ہوں۔ اسلام نے امام کی شرائط اور صفات میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے، لیکن امام کی پہچان اور تقرر کے بعد امام کی اعانت کو ماننے ہوئے واجبات میں شمار کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فیصلے قضاوت کی بحث میں لوگوں سے فقیہوں کی طرح رجوع کرنے کی سفارش کرتے ہیں اور حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں، جو کوئی ان فقیہوں کا فتویٰ اور فیصلہ نہیں مانتا اس نے گویا ہم کو نہیں مانا، جس نے ہم کو نہیں مانا اس نے گویا خدا سے شرک کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی راتوں کو نماز پڑھے، دن بھر روزے رکھے، ہر سال مکہ جا کر حج کرے اور اپنا تمام مال خدا کی راہ میں لٹکا دے، لیکن خدا کے ولی کو نہ پہچانے اور اپنے کام اس کی رہبری میں انجام نہ دے تو وہ خدا پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ امت کی ذمہ داری۔ حدیث میں ہے کہ لوگ اپنے امام معصوم کے بارے میں 3 ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے امام کی پہچان، اور وہ بھی ایسی صاف دلیلوں اور نمایاں صفات سے جو ایک معصوم رہبر میں موجود ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ان بزرگواروں کا حکم اس طرح ماننا کہ ان کی باتیں دل سے قبول ہوں۔ نمبر 3، اختلافی مسائل میں ان بزرگواروں کی طرف رجوع کرنا اور انہیں حکم اور منصف مقرر کرنا چاہیے۔ حج کا آخری مقصد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کعبے کے گرد چکر تو جہالت کے زمانے میں بھی لگایا جاتا تھا، اسلام آیا تو اس نے طواف اور حج کے مراسم مقرر کیے تاکہ اس طرح لوگ حج کے ساتھ ساتھ ہمارے گرد جمع ہوں اور ولایت، محبت اور حمایت کا اعلان کریں۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ لوگوں کے دل کعبے کی طرف مائل کر دے، بلکہ خدا سے یہ درخواست کی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے جو معصوم ہیں۔ بہرحال حج کی ایک غایت امام کی جانب رجوع کرنا بھی ہے۔ دونوں جانب امام اور امت کی ذمہ داریوں کا پورا کرنا کچھ علامات رکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام
ان علامات کی یوں تعریف فرماتے ہیں۔ نمبر 1، محبتوں اور قوتوں کا نظام الفتح۔ نمبر 2، تحریف، بدعت اور غفلت کے ہر قسم کے خطرے سے دین و مکاتب کا بچاؤ وَإِذًّا لِدِينِهِمْ۔ نمبر 3، باطل ایک ایک کر کے میدان سے باہر نکل جاتا ہے اور امت کی اسی محبت کی بدولت ایمان کے ساتھ حق کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے وَإِذًّا لِحَقِّ۔ نمبر 4، دین کی راہیں روشن اور صاف ہو جاتی ہیں وقامت مناہج الدین۔ نمبر 5، انصاف کے پائے مضبوطی سے گڑ جاتے ہیں اعتدلت مآلہم العدل۔ نمبر 6، تمام کام اپنے صحیح راستوں پر چل نکلتے ہیں جرت علی اصلاحہا۔ نمبر 7، امام اور امت کی طرف سے باہمی حقوق کی پاسداری حکومت کی بقا اور دشمن کی مایوسی کا سبب بنتی ہے، اسی لیے امام اور امت میں سے ہر ایک قانون کے مطابق عمل کرتا ہے، دشمن کی اثر اندازی کی راہ بند ہو جاتی ہے اور برا چاہنے والوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ غرض یہ اس وفاداری کی کچھ نتیجے ہیں جو امام اور امت باہم رکھتے ہیں۔ تنوری شیعہ۔ خراسان کے ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے مسلح جدوجہد کی تجویز پیش کی اور کہا کہ آپ کے پاس 1,00,000 افراد ہیں۔ امام نے ان کی جانثاری کا اندازہ کرنے اور جانچنے کے لیے اس سے کہا، تم اس جلتے تنویر میں اتر جاؤ۔ اس نے کچھ پشو پیش کی۔ اس پیش میں امام کا ایک اور پیرو آیا اور اس نے امام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اس جلتے تنور میں اتر جاؤ۔ وہ نہایت خوشی سے اتر گیا۔ امام نے خراسانی کی طرف منہ کر کے کہا، ہمارے پاس ایسے تنویری شیعہ چند ایک ہی ہیں کہ ہم ان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اور اعتراض نہیں کرتے، باقی تنویری شیعہ نہیں ہیں۔ ہاں، دعوے اور عمل کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے۔ ادھر حضرت کا وہ جاں نثار شیعہ تنویر میں نہیں جلا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے تھے۔ جھوٹا شیعہ۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ علی ہوں لیکن اپنے عمل میں وہ دوسروں کی طرح رسیاں پکڑتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ معصوموں کی امامت کیسے کمزور پڑ گئی؟ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر بنی امیہ ایسے آدمی پیدا نہ کرتے جو ان کی باتیں لکھتے، مال غنیمت جمع کرتے اور ان کی خاطر لڑائیاں لڑتے تو بنی امیہ ہمارا حق ہم سے چھین نہیں سکتے تھے۔ ہاں، امامت کی کمزوری قوت ارادی نہ رکھنے والے وابستگان کے ہار مان لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل معصوم اماموں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ خوف یا لالچ کی وجہ سے دوسروں کے پھٹو بن جاتے ہیں۔ زیادتیاں۔ امام کے مسئلے، اماموں کے مکتب اور ان بزرگواروں کے سچے اطاعت گزاروں پر طرح طرح کے ظلم کیے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان ظلموں کا بیان کہاں سے شروع کروں اور کس قدر بیان کرنا مناسب ہے۔ تاہم ہم لکھنے کی بنیاد چونکہ مختصر طور پر اشارہ کرنے پر قائم ہے، اسی لیے ہم اس موقع پر بھی کچھ ظلموں کی فہرست پیش کرنے پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، معاشی ظلم۔ امام علی علیہ السلام سے فدق لے کر جس سے اس وقت کافی آمدنی ہوتی تھی، ان کی مالی طاقت ختم کر دی گئی۔ نمبر 2، کردار کشی۔ ہمارے مظلوم امام پر قسم قسم کی تہمتیں لگائی گئیں اور حد یہ ہو گئی کہ جب شام کے لوگوں نے یہ سنا کہ امام علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں شہید ہو گئے تو کہنے لگے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟
کیا وہ نماز پڑھنے والوں میں سے تھے؟ نمبر 3، دشمن پیدا کرنا، امام کے دشمنوں کو بڑا بنا کر اور ان کے مخالفوں کو قوت پہنچا کر آپ کو کمزور کر دینے کا انتظام کیا گیا۔ نمبر 4، عقلی اور فکری ظلم، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے کا نعرہ لگا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بیان کو روک دیا گیا۔ امام معصوم کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا دی گئی اور لوگوں کو علم کے اصلی سرچشموں سے محروم کر دیا۔ نمبر 5، خیر خواہوں کو محروم کر دینا، اسلامی مالیات میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں اور اہل بیت کا حصہ خارج کر دیا گیا۔ نمبر 6، جھوٹ گھڑنا، ابو ہریرہ جیسے لوگوں کے ذریعے جعلی حدیثیں گھڑنے کا کام کر دیا گیا۔ چنانچہ بنو امیہ کی تعریف اور بنی ہاشم کی مذمت کے علاوہ دیگر مسائل کے بارے میں اتنی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں کہ ایک جماعت کے لیے جھوٹ اور سچ کی پہچان کا راستہ مشکل بنا دیا۔ نمبر 7، تحریف اور توجیہ، امامت اور رہنمائی کے مسئلے کے متعلق صاف اور واضح بیانات کو اتنا توڑا اور مڑوڑا اور ان کی ایسی تشریح اور تعویل کی کہ وہ بالکل بیکار ہو گئے۔ نمبر 8، طریقے کی تبدیلی، معصوم کی امامت کے مسئلے کو جو خدائی عہد و پیمان تھا اتنا نیچے گرا دیا کہ اسے یزید کی سی حکومت کی سرحد تک پہنچا دیا۔ نمبر 9، عالم کی جگہ جاہل، تمام خدائی قدروں اور پیمانوں کو محمل بنا دیا، ہر شخص نے طاقت اور ہر بنیاد پر جدھر چاہا معاشرے کا رخ پھیر دیا۔ ایسے رہبر کی جگہ پر جو کہتا تھا سلونی کہ جو چاہو پوچھ لو میں اس کا جواب دوں گا، وہ لوگ ایسے رہبر کے پیچھے چل دیے جو کہتا تھا عقیلونی، مجھے چھوڑ دو میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دروازے کے بجائے ایسے شخص کے پیچھے چل دیے جو کتنی ہی بار طرح طرح کے مسائل میں مجبور ہو کر علی سے مدد مانگنے لگتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر علی میری مدد کو نہ پہنچتے اور مجھے مشکلوں سے نہ نکالتے تو میری تباہی یقینی تھی۔ نمبر 10، بہانے اور دشمنیاں، ایک بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ علی نوجوان ہیں، سوڑ ہیں، اکثر مسلمان ان سے خیبر، بدر، احد اور حنین کی لڑائیوں کے سلسلے میں پرانا بیر رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج کے بہت سے مسلمانوں کے کافر باپوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان لڑائیوں میں مار ڈالا تھا۔ ہاں، ان دشمنیوں، کینوں اور بہانوں نے امام معصوم کو گھر میں بٹھا دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ نے فرمایا مجھ پر پہلے دن ہی ظلم کیا گیا۔ اگرچہ جتنے فضائل علی کے بیان ہوئے ہیں اتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور صحابی کے بیان نہیں ہوئے، مگر اس کے باوجود ان کو ایک طرف ہٹا دیا گیا۔ سچ کہیے، کیا ہنسوڑ ہونا لائق ہونے سے روکتا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں اسامہ نامی ایک 18 سالہ نوجوان کو لشکر کی سالاری نہیں بخشی تھی جس میں ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے؟ کیا رہبری کے لیے بڑھاپے اور سن رسیدگی کی شرط ہوتی ہے؟ کیا قرآن نے علم، تقویٰ، جہاد، ہجرت، خدمات، اخلاص اور ایمان کو انسانی قدر و قیمت کا معیار مقرر نہیں کیا؟ پھر ہم کس لیے خدائی بنیادوں کے خلاف ہو گئے اور ہم نے دوسرے ہی مسائل پیش کر دیے؟ نمبر 11، خود امام ایک طرف ہٹ گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ امام نے علمی اور معنوی رہبری پر قناعت کر لی تھی اور سیاسی اور فوجی رہبری دوسروں کے لیے چھوڑ دی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا پوری کتاب نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی پکاریں صرف اس لیے تھی کہ لوگ آئیں اور امام سے مسئلہ دریافت کریں؟
کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے بیعت کی ضرورت پڑتی ہے؟ امام نے دہسیوں بار اپنے سیاسی حق کے تلف ہونے کی شکایت کی ہے۔ اس بات کی شکایت نہیں کی کہ لوگ مجھ سے علمی سوال کیوں نہیں کرتے۔ لوگ امام سے علمی سوال کرنے کے لیے تو مجبور تھے اور کرتے رہتے تھے۔ نمبر 12، امام کو چھوڑ دینے میں ضرور کوئی مصلحت تھی۔ جی جلتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ غلطی کر بیٹھیں اور امام کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ اس بات سے کہ لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری رہی ہوگی۔ اس بات کا جواب یہی ہے کہ اولاً تو سب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، اور دوسرا یہ کہ کیا اکثریت سچائی کی دلیل ہوتی ہے؟ کیا قرآن کے واضح پیمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور لوگوں کے عمل پر نظر رکھنا چاہیے؟ ایسا لگتا ہے کہ لوگ سورہ جمعہ کی آخری آیت سے بے خبر ہو چکے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ پڑھنے میں مصروف تھے کہ یکایک سوداگروں کا ایک قافلہ آ پہنچا اور انہوں نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ اکثر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چھوڑ چھاڑ کر بھاگے اور سوداگروں کے قافلے کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے صرف چند افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کو رہ گئے۔ کیا پیغمبر کو یوں چھوڑ دینا مناسب تھا؟ طرح طرح کے ظلم۔ امام معصوم پر ظلم برابر جاری رہا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سے جب آپ نے قلم اور کاغذ مانگا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی گئی اور امام کا حلق تلف کیا گیا تھا، یہ مظلومیت بدستور امام علی علیہ السلام کی عمر کے آخر تک جاری رہی۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ علی کا مرتبہ ابھی تک پہچانا نہیں جا سکا اور اب بھی مظلوم ہیں۔ ان کی کتاب نہج البلاغہ کو بھی لوگ ابھی تک پہچان نہیں پائے۔ میں اس لیے ان کی مظلومیت ان کی عمر بھر کی نہیں بلکہ پورے عہد تاریخ پر محیط ہے۔ ہمارے اماموں پر جو ظلم ہوتا تھا وہ کبھی باہر سے اور کبھی نالائق ساتھیوں کی طرف سے ہوتا تھا۔ ہمارے امام معصوم پر جو ظلم ہوا وہ شکایت کے قابل بھی نہیں تھا، اسی لیے کہ علی علیہ السلام کی شکایت سے حکومت اسلامی کی بنیاد ڈھہ جاتی، اس لیے انہوں نے ایسے شخص کی مانند صبر کیا جس کی آنکھ میں کانٹا کھٹکتا ہو یا گلے میں ہڈی اٹک گئی ہو۔ امام معصوم پر جو ظلم ہوا اس کا تعلق صرف دل، زبان، عمل یا قلم سے نہیں تھا بلکہ وہ ہر قسم کا ظلم تھا جس کی تشریح طویل ہے۔ ہمارے امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوا وہ مذہب کا نام لے کر اور خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہوا، یہاں تک کہ لوگ خطبوں میں، ممبروں پر، سب کے سامنے، تنہائی میں اور حالت نماز میں آپ کو برا کہتے تھے۔ ہمارے اماموں پر جو ظلم ہوتا تھا وہ ان وسائل سے ہوتا تھا جو لوگ خود اماموں ہی سے حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے علم، مرتبہ اور قوت پاتے تھے اور اسے انہی کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ ہمارے اماموں پر ان نادان دوستوں کی جانب سے بھی ظلم ہوا اور عقلمند دشمنوں کی طرف سے بھی۔ ایک طرف ڈرپوک، بے پرواہ، جاہل اور احمق دوست اور دوسری طرف منافق اور چالاک دشمن۔ قلمی ظلم۔ معلوم نہیں کس وجہ سے اہل سنت میں سے بعض مشہور اشخاص نے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہمسر تھے آپ سے ایک حدیث بھی نقل نہیں کی۔ کیا امام موسیٰ کاظم کو ایک معمولی راوی کے برابر بھی نہیں سمجھنا چاہیے؟ میں نہیں جانتا کہ صحیح بخاری جیسی نہایت اہم کتاب جو کچھ خارجیوں سے بھی حدیث نقل کرتی ہے اور 100 گمنام لوگوں کی باتوں کو شرعی سند دیتی اور ان کے اقوال کو قابل اعتبار سمجھتی ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام
اور ان کے بعد آنے والے معصوم اماموں سے کوئی حدیث نہیں نقل کرتی۔ کیا سب لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا تھا؟ اس سے قطع نظر کہ یہ اختلاف زیادہ ہیں اور ہمارا آج کا کام یہ ہے کہ شکایتیوں سے چشم پوشی کریں اور اپنے اصلی اور مشترک دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ علمی اختلافات تو خود اہل سنت میں بھی ہیں، شیعہ دانشوروں میں بھی اور سنی اور شیعہ کے درمیان بھی، لیکن یہ علمی اختلافات جدائی، چھوٹم چھاٹ اور نفاق کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ نفاق کی آگ سب کو بھسم کر ڈالے گی۔ شیعوں پر ظلم اور بہتان۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ شیعوں پر طرح طرح کے اتہام لگانے سے باز کیوں نہیں آتے۔ ان کثیر تعداد تہمتوں کی رد میں جو ہم پر لگائی گئی ہیں، ہم نے اپنے عقیدے نہ صرف ہزاروں کتابوں کے اوراق میں اور نہ صرف مسجدوں میں، بلکہ اس ناچیز نے جو ایک معمولی سا طالب علم ہے، ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بار بار بیان کیے ہیں، اور اب بھی لکھتا ہوں۔ شیعہ اس بات کو قطعی نہیں مانتے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ شیعہ اپنے اماموں کو ہرگز خدا نہیں مانتے۔ بہائی اور بابی لوگ شیعوں میں قطعی شامل نہیں ہیں۔ شیعہ چاروں کتابوں کافی، من لحظر، فتح، تہذیب، استحبار پر عمل کرنا ہرگز واجب نہیں سمجھتے۔ البتہ ان بہترین کتابوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان میں جو کچھ درج ہے وہ قطعی اور ناقابل انکار ہے اور اسی پر عمل کرنا واجب ہے۔ شیعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو مرتد نہیں سمجھتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے دوران میں حقیقی مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے، اسی طرح ان کے بعد بھی رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات منافقوں کو مومن نہیں بنا سکی۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی سچے مومن اور انصاف پسند تھے، وہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران حیات کے منافقین آپ کی وفات کے بعد کہاں چلے گئے؟ کیا اکثر لوگوں کا حق کو چھوڑ دینا ممکن ہے؟ جو لوگ قرآن کے معنی و مفہوم سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور بزرگ پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گائے کے بچھڑے کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ بے شک جب تک لالچ، خواہش، شیطان اور وسوسے موجود ہیں، کام میں ہر قسم کے خطرے اور خلل کا امکان باقی ہے۔ اپنی ایسی اچھی کارکردگی جہاد اور نماز کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ حق سے پھر جائیں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، اسی لیے کہ قرآن صرف عبادت نہیں بلکہ عبودیت، بندگی کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ ابلیس نے ہزاروں سال تک عبادت کی، لیکن عبودیت کی منزل آئی تو لنگڑا ہو گیا۔ قرآن میں اعمال کے مٹ جانے کا ذکر موجود ہے۔ کیا بلعم باعور خدا کی خاص مہربانی کا مستحق نہیں بن چکا تھا، اور وہ کس طرح اس کے غضب کا نشانہ بن گیا؟ ہاں، انسان کے لیے برے انجام کا معاملہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو سب کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، قید خانے میں گئے، غلامی میں گرفتار ہوئے، لیکن انہوں نے کہیں بھی خطرہ محسوس نہیں کیا۔ البتہ جب وہ اعلیٰ مرتبے اور حکومت پر پہنچے تو خدا سے دعا مانگی کہ میں اسلام پر مروں، گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے کسی کام کا انجام اور نتیجہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری نظر میں کام کی بنیاد
پہلا اجر نہیں بلکہ آخری اجر ہے۔ شیعوں اور سنیوں کی مطابقت۔ اگر آپ نے شیعوں اور سنیوں کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو دیکھا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کے تقریباً وہ تمام فضائل جو شیعہ بیان کرتے ہیں علماء اہل سنت نے بھی نقل کیے ہیں، اور اگر شیعوں نے بعض صحابہ پر اعتراض کیے ہیں تو ہم وہی اعتراضات خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جائز اور ناجائز ولایت اور رہبری۔ جائز ولایت اور رہبری۔ قرآن میں رہبری کے مسئلے پر بہت زور دیا گیا ہے، اس کے اچھے پہلو پر بھی اور برے پہلو پر بھی۔ اچھے پہلو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولا امرا کی پیروی کو واجب اور خدا کی پیروی کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ خدا، رسول اور اولی الامر کے علاوہ جامع شرائط فقیہوں کی بھی اطاعت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان کے کسی فتوے اور حکم کو ٹالتا ہے تو گویا امام علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد کرتا ہے اور خدا کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ نامناسب نہ ہوگا اگر ہم یہاں ان لوگوں کی ایک فہرست مرتب کر دیں جنہیں مختلف جماعتوں کا امام اور رہبر نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو ان کی اطاعت اور پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایک عقل مند انسان جو پابندی اور دباؤ سے آزاد ہو، وہ اپنی خداداد فطرت سے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ رہبری کی لیاقت نہیں رکھتے، لیکن اس لحاظ سے کہ قرآن خبردار کرنے والی کتاب ہے، اسے انسانوں کو خطرے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ ہیں وہ آیات جنہیں ہم اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کی رہبری ناجائز ہے جو غفلت، شعار، عیاش اور انتہا پسند ہیں۔ ہم نے جن لوگوں کے دل کو ان کے خراب کام کے باعث اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو حق کی جگہ پر اپنے ہی ہوسوں اور خواہشوں کے پیرو، حق اور میانہ روی کے راستے سے الگ، حد کو توڑنے والے اور انتہا پسند ہیں، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کی بھی اطاعت مت کرو جو گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے حق کی طرف توجہ نہیں دیتے اور حقیقتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ قلم آیت 8۔ نمبر 3، اپنے کم ظرفوں کی بھی پیروی مت کرو جو پے در پے قسمیں کھاتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے معاشرے میں اپنی جھوٹی شان جتاتے ہیں۔ سورہ قلم آیت 10۔ نمبر 4، گناہ گار اور ناشکرے کی پیروی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ دہر آیت 34۔ نمبر 5، فضول خرچ لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ سورہ شعراء آیت 151۔ نمبر 6، فسادیوں کے طریقے کی پیروی نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت 142۔ نمبر 7، جاہل لوگوں کی خواہشات کی بھی پیروی نہ کرو۔ سورہ جاثیہ آیت 18۔ نمبر 8، ایسے لوگوں کی بھی پیروی مت کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں اور اب بھی اپنی خواہشوں اور جبلتوں کے غلام ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 77۔ آپ مندرجہ بالا آیات پر دوبارہ غور فرمائیں کہ افراد اور گروہ گناہ، فضول خرچی، جھگڑالو پن، جہالت، غلط کارکردگی، کفر و گناہ اور کمینہ پن کی وجہ سے کس طرح رہبری کے زمرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم ان آیتوں سے اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ امام اور رہبر کو مندرجہ بالا تمام گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں مسلمانوں پر یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت
اور اسی طرح دشمنان خدا یا منافقوں کی حکومت، اختیار اور سرپرستی جو دین اور مکتب کو اپنی حکومت قائم نہ رکھنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، ناجائز بتائی گئی ہے۔ سورہ مائدہ آیت 62۔ اولو الامر کون ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو، خدا، رسول اور صاحبان فرمان کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت 59۔ کیا ان صاحبان فرمان کا کام جن کا ذکر خدا اور رسول کے ساتھ ساتھ آیا ہے، خدا اور رسول کے احکام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ درست ہے کہ ایک ہی جملے میں ہم سے یہ کہا جائے کہ خدا اور رسول کے پیرو بنو اور ان کی مخالفت نہ کرو، اور فوراً ہی یہ سفارش کر دی جائے کہ صاحبان فرمان کی پیروی کرو جو روزانہ خدا اور رسول یا قرآن کی سینکڑوں خلاف ورزیاں کرتے ہیں؟ کیا ایک ہی جملے میں یہ تضاد درست ہے؟ بے شک اولو الامر انہیں معصوم اماموں کو ہونا چاہیے جن کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہوگی اور جن میں کسی قسم کا کوئی علمی یا عملی اختلاف نہیں ہوگا، اور جو عصمت کی انتہائی بلندی پر متمکن ہوں گے۔ اگر اولو الامر امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے صاحبان فرمان کی پیروی کا حکم قطعی اور ہر موقع کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ والدین کی پیروی کی طرح کسی نہ کسی شرط سے وابستہ ہوگا۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ لوگوں سے اپنے اپنے والدین کی اطاعت اور ان پر احسان کی سفارش کی گئی، لیکن ہر جگہ نہیں، کیونکہ اگر والدین نے چاہا کہ بیٹے کو توحید کے دائرے سے نکال دیں تو ایسی صورت میں ان کا حکم ماننا ناجائز ہوگا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ عنکبوت آیت 8، سورہ لقمان آیت 15۔ غور فرمائیں کہ والدین کی اطاعت ہر موقع کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ صرف ان موقعوں کے لیے ہے جہاں وہ اپنی اولاد کو راہ اسلام سے نہ بھٹکائیں، لیکن اولو الامر کی اطاعت بے قید و شرط اور ہر موقع کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو الامر کو قرآن کے نقطۂ نظر سے کسی قید یا شرط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بھٹکنا یا کسی کو بھٹکانا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اسی لیے قرآن میں اولو الامر سے وہی پیشوا مراد ہیں جو 300 حدیثوں کی روح سے، جنہیں شیعہ اور سنیوں نے نقل کیا ہے، 12 ہستیاں ہیں۔ اولو الامر 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جس کی اطاعت مطلق ہے اور دوسرا وہ جس کی اطاعت مشروط ہے۔ ہماری کتاب اسلام دین حکمت صفحہ 243 پر ان شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن خلیفۃ الرسول کی تعداد فقط 12 ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل کے لیے علامہ مرتضیٰ عسکری کی کتاب احیائے دین میں اہل بیت کا کردار ملاحظہ فرمائیں۔ حجت الاسلام لطف اللہ صافی جلہ البصر نامی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شیعوں اور سنیوں نے 300 حدیثیں نقل کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کی تعداد 12 ہوگی۔ ولایت فقیہی۔ ولایت فقیہی امامت کے سلسلے کا دوام ہے۔ اس سے متعلق سینکڑوں حدیثوں کے مطابق جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ نے نقل کی ہیں، معصوم اماموں کی تعداد 12 ہے۔ یہ تمام بزرگ ہستیاں زہر دے کر یا تلوار سے شہید کی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کے طاغوتوں سے بے جگری سے لڑتے تھے۔ ہمارے 12ویں امام حضرت مہدی علیہ السلام غائب ہیں، اور سینکڑوں معتبر حدیثوں کے مطابق
دنیا میں ایک منصفانہ حکومت قائم کرنے کے لیے ظاہر ہوں گے۔ چونکہ لوگ بھی ان کی رہبری قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں، اسی لیے خدا نے آپ کو مناسب وقت تک کے لیے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جی ہاں، جیسے حکومت نے لوگوں کے لیے 11 چراغ روشن کیے اور لوگوں نے انہیں بجھا دیا، تو اب حکومت پردے میں ان کی حفاظت کرتی ہے اور 12واں چراغ اس وقت تک نہیں جلائے گی جب تک کہ ان لوگوں کی پختہ فکری، تمدن اور کلچر اس حد تک ترقی نہیں کر لیتا کہ وہ نور کو سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسے ہی خدا نے بھی 12 معصوم امام بھیجے۔ لوگوں نے ان بزرگواروں کو اذیتیں پہنچائی، قیدی بنایا اور تلواروں سے شہید کر ڈالا، تو خدا نے 12ویں امام کو مناسب وقت کے لیے اپنی حفاظت میں رکھ لیا۔ لیکن دوسری جانب حضرت مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ہمیں بھی ہمارے حال پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کو عادل، متقی اور اسلام شناس فقیہوں کے سپرد کر کے اس کے بارے میں سخت تاکیدیں کر دی گئی ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اسلامی نظام کی حفاظت کرے اور تمام امور میں خدا کے اس حکم پر توجہ دے جو عادل فقیہ کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ اسلام ایسے مالیاتی، اقتصادی، تعزیری، انتظامی اور عدالتی قوانین رکھتا ہے کہ نہ تو انہیں معطل رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی انہیں جاری رکھنے کا اختیار جاہل اور خودغرض لوگوں کے سپرد کرتا ہے، نہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی طبقہ لوگوں پر حکومت کرنے لگے، بلکہ اس نے ان قوانین کے جاری کرنے کا کام صرف فقیہوں اور متقی اسلام شناسوں کے سپرد کر دیا ہے، تاکہ وہ تمام واقعات و حوادث میں خدائی قانون کے مطابق حکم دیں۔ لوگوں پر ان کی فقہ کی اطاعت اس طرح واجب ہے جس طرح امام معصوم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے۔ ولایت فقیہی کا کردار۔ کیا مسلمانوں کو کسی نظام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اسلامی ملک کی حفاظت ہونا چاہیے یا نہیں؟ زمینوں کی چوکسی ہونا چاہیے یا نہیں؟ اسلامی ملک میں قوانین جاری ہونا چاہیے یا نہیں؟ مظلوم کا حق ظالم سے لینا چاہیے یا نہیں؟ اسلام کی آواز دنیا بھر میں پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ ہمارے نبیوں اور اماموں کی کوششیں صرف انہی کے زمانوں کے لیے تھی یا سب زمانوں اور سرزمینوں کے لیے تھی؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے اور اسلام اپنا سماج، قانون اور نظام رکھتا ہے اور حقوق کی پاسداری اور زمینوں کی حفاظت ہونا چاہیے، تو پھر حکومت بھی اسلامی ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح اصول کے مطابق مرتب کیے ہوئے اور بالکل درست نظام کے بغیر، اور بالخصوص ہمارے زمانے میں جبکہ اسلام کے تمام مخالفوں کے پاس بہت بڑے اور ٹانکوں ٹانک ٹھیک ٹھاک نظام موجود ہیں، تو ہم اپنے مکتب، قانون، ملک، جان، مال اور عزت کا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت ضروری ہے تو حاکم بھی لازمی ہیں، کیونکہ حاکم کے بغیر حکومت کا قیام اور بقا ناممکن ہے۔ اب جو اسلام کو اپنے قوانین نافذ کرنے کے لیے حکومت بھی چاہیے اور حاکم بھی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حاکم میں کون کون سی خصوصیات ہونا چاہیے، وہ خدائی حکم کی گہرائی تک پہنچ پاتا ہو یا نہیں، عادل ہو یا نہیں، مشکلات اور مسائل سے واقف ہو یا نہیں۔ اگر یہ ضروری ہے کہ حاکم اسلام شناس ہو، متقی اور پرہیزگار ہو اور سیاست دان بھی ہو، تو پھر یہ وہ فقیہ ہوگا جس کی حکومت کو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ جو لوگ ولایت فقیہ کے نظریے کو نہیں مانتے
انہیں چاہیے کہ وہ مندرجہ ذیل خیالات میں سے کسی ایک کو تسلیم کر لیں۔ نمبر 1، یا وہ یہ کہیں کہ اسلام صرف نماز روزہ یعنی صرف محض انفرادی عبادات اور اخلاقیات کا نام ہے، اور اس میں بڑے بڑے سماجی حقوق، عدالتی، سیاسی اور اقتصادی مسائل شامل نہیں ہیں۔ نمبر 2، یا وہ یہ کہیں کہ اسلام صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور اب اس کے اہم سماجی قوانین صرف کتابوں میں مدفون ہیں۔ نمبر 3، یا وہ یہ کہیں کہ اسلام کے اہم سماجی قوانین جاہل اور فاسق لوگوں کے ہاتھوں جاری ہوں گے۔ اگر مندرجہ بالا خیالات میں سے کوئی ایک بھی قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہمیں ولایت فقیہ کو مان لینا چاہیے، جس کا مطلب ہے انسانی مسائل و مشکلات سے واقف اور متقی اسلام شناسوں کے ہاتھوں میں خدائی احکام کا نفاذ، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ متقی اسلام شناسوں کی حکومت اور نظارت یعنی ولایت فقیہ اس معنی میں قابل انکار نظر آئے گی۔ کیا اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول نہیں ہے کہ قرآن میں سماج کی تمام انفرادی اور اجتماعی ضرورتیں بیان کی گئی ہیں؟ تو کیا حکومت، حاکم، نظام اور محکمے سماج کی اہم ترین ضروریات میں شامل نہیں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی موت سے پہلے امت کی تمام ضروریات بیان کر دی۔ کیا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں اسلامی معاشرے کو حاکم اور حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟ امام رضا علیہ السلام رہبری کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں یوں فرماتے ہیں، کوئی قوم اور امت کسی رہبر کے بغیر نہیں ہے، اور سماج کا ڈھانچہ ایک رہبر کے وجود سے وابستہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے حکم پر بیت المال کے جمع خرچ کا کام بھی کریں، خدا کے دشمنوں سے لڑنے کو بھی کھڑے ہو جائیں، معاشرے کی تنظیم بھی کریں اور اسے اختلاف اور نفاق سے بھی بچائیں۔ اور اگر امت کا کوئی ایسا رہبر نہیں ہوگا تو قوم پارا پارا ہو جائے گی، خدائی قوانین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور فرمان الہی طاغوت کے اشارے پر بدل جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے بیان میں رہبری اور حکومت کا مسئلہ زندگی کے اہم ترین مسئلے کے عنوان سے پیش ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ غریبوں کے فائدے کے لیے مالیات پر قبضہ، اس کی منصفانہ تقسیم، دشمنوں سے جنگ اور سماجی اداروں کی تنظیم ایسی باتیں نہیں ہیں جو صرف معصوم اماموں کی موجودگی کے وقت سے ہی تعلق رکھتی ہوں، اور امام عصر علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں اس امت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یعنی مندرجہ بالا مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے حکومت اور حاکم کی ضرورت نہ ہو۔ اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سماج کے وجود اور اس کے لیے حکومت اور حاکم کی ضرورت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن مشکل اس بات میں ہے کہ حاکم کے لیے شرائط کیا ہوں، طرز حکومت کیسا ہو، اور یہ سب کچھ کیسے ہونا چاہیے۔ عقلی دلیلوں اور اسلام کی بہت سی روایتوں کے مطابق بار حکومت کو فقیہ عادل کے کندھوں پر ڈال دینا چاہیے۔ چنانچہ ہم بعض روایتوں کے اقتباسات اس جگہ نقل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقیہوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے۔ امام کاظم نے فرمایا، فقیہ اسلام کے قلعے ہیں۔ نمبر 3، امام آخر الزماں حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کے جواب میں یوں لکھا،
تمہیں چاہیے کہ زندگی کی مشکلات اور مصائب کے بارے میں ہمارے راویوں سے رجوع کرو، کیونکہ وہ اسی طرح تم پر ہماری حجت ہیں جس طرح ہم اللہ کی حجت ہیں۔ نمبر 4، امام صادق علیہ السلام سے ان معاملات کے بارے میں سوال کیا گیا جن کے فیصلے کے لیے طاغوتی محکمے اور نظام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ان محکموں کی طرف رجوع کرنا اس لیے برا ہے کہ گویا طاغوت سے رجوع کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان طاغوتی محکموں سے اپنا جائز حق بھی حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے موقعوں پر تمہارا فرض یہ ہے کہ صرف ایسے لوگوں سے اپنی مشکل کا حل دریافت کرو جو ہمارے علوم اور روایات کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہوں، کیونکہ میں ان کو تمہارے لیے قاضی اور منصف قرار دیتا ہوں۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اگر اس قاضی نے حکم دیا اور تم نے اسے بے وقت جانا تو حقیقت میں تم نے خدا کے حکم کو حقیر سمجھا۔ جو کوئی ان فقہ کو رد کرے گا گویا اس نے ہمیں رد کر دیا، اور ہمیں رد کر دینا خدا کو رد کر دینا ہے، اور یہ فعل خدائے بزرگ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ نمبر 5، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نمبر 6، خدا نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ ظالموں کی شکم سیری اور لوٹ کھسوٹ اور غریبوں کی بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور ظاہر ہے کہ سماج میں مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی سرکوبی حکومت اور اس کے قائم کیے ہوئے محکمے کی محتاج ہے۔ نمبر 7، قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے سماج میں قسط یعنی عدالت پر قائم رہو، کیونکہ سماج میں قسط حکومت اور حاکم کے بغیر قابل عمل ہے۔ نمبر 8، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاموں کی انجام دہی اور احکامات کا نفاذ عالموں، خدا کے پہچاننے والوں اور پرہیزگاروں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے حرام اور حلال میں کمی و بیشی نہیں کرتے اور امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 9، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں علماء لوگوں کے حاکم ہیں۔ اوپر کی سطور میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں حکومت کا سربراہ عادل اور جامع شرائط فقیہ ہونا چاہیے۔ یہی فقہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں معصوم اماموں کے حقیقی نمائندے ہیں۔ اگر فقیہ کا اختیار اور ولایت ختم ہو جائے تو سماج میں طاغوت کا زور بڑھ جائے گا اور خدائی قوانین بدل دیے جائیں گے۔ جو لوگ ولایت فقیہ کی مخالفت کرتے ہیں معلوم نہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکومت اور اس کا نظام ضروری نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام تو ضروری ہے لیکن اس کے ناظم، والی اور حاکم ضروری نہیں ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی والی اور حاکم اسلام ناشناس افراد ہوں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم فقیہ اور اسلام شناس تو ہوں لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ عدالت اور تقویٰ بھی رکھتے ہوں؟ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ولایت فقیہی کا ایک قسم کا گروہی غلبہ ہے؟ کیا فقیہ کسی خاص طبقے کا نمائندہ ہوتا ہے؟ کیا فقیہ کی خود غرضی اس کے عدل و انصاف کو ختم نہیں کر دیتی جس سے سماج میں خود اس کی ولایت ہی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ولایت فقیہ کو تسلیم کر لینا قوت و اختیار کے کئی مراکز قائم کر لینا ہے؟
جب تمام احکام و فرامین اس غرض سے کہ اختلافی اور غیر اسلامی سمت میں نہ مڑ جائیں، فقی عادل کو نہر کو عبور کر کے آتے ہیں، فقی عدل کی نہر کو عبور کر کے آتے ہیں، تو اس صورت میں اہل کارواں کو تمام اختیارات فقی کی جانب سے ہی حاصل ہوتے ہیں، لہذا اختیارات کے کئی مراکز قائم نہیں ہوتے، بلکہ قوت و اختیار کا مرکز صرف ایک ہی رہتا ہے، اور وہ بھی آسمانی اور خدائی قانون اور حکم جو عادل فقی کے ذریعے سے نافذ العمل ہوتا ہے۔ ہم ولایت فقی کے مخالفوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ قوم کو فقی عادل کے ہاتھوں سے نکال کر کس کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمان کو اپنے کاموں میں کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، اور کیا تقلید کے مواقع صرف عبادتوں ہی میں آتے ہیں؟ کیا سیاسی سماجی مسائل جیسے ہڑتال، پناہ گزینی، سفر، لڑائی، سمجھوتے، معاہدے، برطرفی اور تقرری وغیرہ میں حرام اور حلال کا امکان نہیں ہوتا؟ کیا ہر ایسے باب میں جہاں حلال اور حرام کا امکان ہوتا ہے ہمیں تقلید نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مسلمان قوم کی رہبری اسلام ناشناس حاکم کے سپرد کر دینا ایسا ہی نہیں ہے جیسے کسی میڈیکل کالج کو کسی ایسے شخص کے سپرد کر دینا کہ جو ڈاکٹر نہ ہو؟ کیا امت کو کسی غیر عادل کے سپرد کر دینا مقام انسانیت کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم جھوٹی رہبریوں، سیاست بازیوں اور پیشہ ور موقع پرستوں سے بچیں، اپنے آپ کو اسلام کے دامن میں ڈال دیں اور صرف ایسے رہنمائیاں قبول کریں جو وحی کے پیمانوں پر پوری اتریں؟ میں اس بات کی معافی چاہتا ہوں کہ بات کچھ لمبی ہو گئی، لیکن یہ بھی انصاف سے بعید ہوتا کہ ہم امامت پر گفتگو کرتے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں قوم کی امامت اور رہبری کی ضرورت اور اس کے طریقے کا ذکر نہ کرتے۔